أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول نور مولا علی جان زہرا بطول میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا تاکہ کشمیر کی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر سکیں. یہ دن نہ صرف ایک تاریخ ہے بلکہ حق، آزادی اور انسانی وقار کی جدوجہد کی یاد دہانی ہے. آپ کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے نوجوان آج بھی کشمیر کی مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. یہ ہے کہ میں ان کی تعریف کیسے کروں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس اسٹیج تک پہنچایا، ہمیں بتایا کہ ہم کیا ہیں، ہمارا ملک کیا ہے، کشمیر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ہماری اہمیت کیا ہے. تو میں آپ سب کا نام لے کر آپ کو آج کے اس پروگرام میں ویلکم کہوں گا یوتھ فورم فار کشمیر کی جانب سے. سب سے پہلے ہمارے مہمان خاص جو کہ ابھی تک راستے میں جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں تو میں ان کو بھی ضرور ویلکم کروں گا. ایک ایسی ہستی کہ جن کو بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کا نام جب بھی آتا ہے تو سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ایسی ہستیاں بھی ہمارے بیچ موجود ہیں. آپ کی بھرپور تعلیوں میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا میڈم روشان خورشید صاحبہ کو. میم تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور آپ یہاں پر تشریف لائیں. اسی کے ساتھ میرے استاد محترم جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، کبھی کبھار ان سے ڈانٹ بھی پڑتی رہتی ہے. آپ کی بھرپور تعلیوں میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا سر جاوید صاحب کو. سر تھینک یو سو مچ، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں نے کیا کہا کہ ساری ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے شاید الفاظ کی کمی، میرے احساسات کی، میرے جذبات کی کمی ہو، لیکن ان کی جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے. میں آپ کی بھرپور تعلیم میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کو. سر تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. پریزیڈنٹ آف اسلامک یونیورسٹی آف کوئٹہ. سر بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ابھی بھی یہاں پر بیٹھے ہوں گے جو وہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں اور آج ہمارے لیے یہاں پہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے شہر کے لیے خدمات دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. نیکسٹ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا مسٹر حافظ ادریس صاحب کو. سر تھینک یو سو مچ، آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت ساری تعلیم حافظ ادریس صاحب کے لیے. مدر بلوچستان جن کا اسٹیج کے اوپر ہمیشہ ہم اسی نام سے پکارتے ہیں، آپ کی بھرپور تعلیم میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا میڈم فوزیہ صاحبہ کو، فوزیہ قاسی صاحبہ کو. تھینک یو سو مچ میم، آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. کیونکہ میرے پاس فائزہ میر اور فوزیہ دو نام ہیں تو اس وجہ سے تھوڑے سے نام مکس ہو گئے ہیں. میری مدر نو ڈاؤٹ میرے دوست کی مدر اور میری مدر بچپن سے ان کے ساتھ ایسا ہی تعلق رہا ہے. آپ کی بھرپور تعلیم میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا میم تسنیم سنم صاحبہ کو. میم تھینک یو سو مچ، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ کے وقت کا، آپ لوگ کا وقت بہت قیمتی ہے. یہاں پر آ کر آپ جب ہمیں وقت دیتے ہیں یا آپ کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہم بھی اس محفل میں موجود ہیں جہاں پر اتنی بڑی ہستیاں موجود ہیں. نیکسٹ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا
مسٹر عبد الحسن میری صاحب کو جو کہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے یہاں پر. تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی میڈم رقیہ سعید ہاشمی صاحبہ جو کہ ابھی تک نہیں آئی ہیں. یہ ہماری وہ گیسٹ ہیں جو تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. انفارچونیٹلی شاید کچھ حالات کی وجہ سے بھی راستوں کی وجہ سے بھی ہمارے بہت سارے گیسٹ ہمیں جوائن نہیں کر پا رہے ابھی تک. نیکسٹ آپ کی بھرپور کلیپنگ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا محمد عظیم بٹ صاحب کو کہ وہ یہاں پر تشریف لائے. آپ کی بھرپور تعلیم ہے محمد عظیم بٹ صاحب. سر تھینک یو سو مچ, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. میرے بہت اچھے دوست, بہت ایکٹیو, اور جب وہ اسٹیج پر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہر کسی کی توجہ انہیں کی طرف ہو جاتی ہے. آپ کی بھرپور تعلیم میں احمد وقاص کاشی کو بھی خوش آمدید کہوں گا, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. جب ایجوکیشن کی بات ہو تو بہت ساری ہستیاں یہاں پر موجود ہیں. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا میڈم شفق سائرہ ملک صاحبہ کو. میم تھینک یو سو مچ, آپ کی آمد میں بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. نو ڈاؤٹ ایک اور جانی پہچانی شخصیت ہیں, ٹیلی ویژن میں بھی کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے. آپ اکیلے نظامت کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, ہم دونوں ساتھ کھڑے. چلیے تو اور اچھی بات ہے آپ اگر ہمارے ساتھ آ جائیں. میں آپ کی بھرپور کلیپنگ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا نعیم شاہ زرمل صاحب کو. سر تھینک یو سو مچ, آپ کی آمد کے لیے بہت بہت شکریہ. عظیم انجم حامدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بلوچستان کی ایک خوبصورت آواز, ایک نوجوان شاعر, وہ کہ نوجوان ہیں لیکن ہمارے پیارے دوست ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اکبر خان صاحب موجود ہیں. البتہ جتنے ہمارے یہاں پر مہمان تشریف لائے ہیں, ہم یوتھ فورم فار کشمیر اور بزم سائن مطبوعات کی جانب سے آپ تمام مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ وقاص, آپ میرے ساتھ ہی رہیے تو بہت اچھا رہے گا. میرا اور وقاص کا بہت پرانا تعلق ہے, اور اگر ہم اسٹیج کے اوپر ایک ساتھ ہو جائیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے. میں آپ کی بھرپور کلیپنگ میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا رحمان خروٹی صاحب کو. سر تھینک یو سو مچ, آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے آرٹ گیلری کا ایک وزٹ کیا تھا, تو اس کا صحرا جن کے سر جاتا ہے. آپ کی بھرپور کلیپنگ میں اسماعیل زیب صاحب کو بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت محنت کرتے ہیں, ہمیشہ تمام پروگرام سے ہمیں سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اور خدائے رحیم صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی آج ہمیں وقت دیا اور یہاں پر تشریف لائے. ویلکم اسپیچ کے لیے کس کو بلایا جائے وقاص صاحب, آپ زیادہ بہتر کریے. مجھے پروگرام کا نہیں اندازہ, نہ میرے پاس کاغذ ہے, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ کون آ سکتا ہے. میں اس پاسنامہ پیش کرنے کے لیے خاص گزار ہوں ایک ایسے نوجوان سے کہ جس نے انتہائی کم عمری میں اپنے ناتواں کاندھوں پر کشمیر کی آواز بلند کرنے کا بیڑا اٹھایا. چھوٹی سی عمر میں انہوں نے ایک بہت بڑی تنظیم کو. سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی جو ہمارے بیچ موجود ہے, آپ سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی بے انتہا مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر آج ہمیں جوائن کیا. اسی مشن اور اسی ٹیم کے ساتھ کہ ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں, ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. تو آج کا یہ سیشن, آج کی اس ایونٹ کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم پوری دنیا کو, بالخصوص یونائٹڈ نیشن کو یہ پیغام دے سکیں کہ عظیم پاکستانی اور بلوچستان کے غیور عوام اپنے کشمیری مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہے اور کڑی رہیں گے انشاءاللہ. آج کا یہ ایونٹ چونکہ 2-3 سیگمنٹس پر مشتمل ہے, جس میں سب سے پہلے ہم نے آرٹ ایگزیبیشن کا اوپننگ کیا, جس میں رنگوں کے ذریعے ہمارے آرٹسٹ نے پوری دنیا کو ایک میسج دیا کہ ہم چاہے جس بھی فیلڈ سے ہو, ہم کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے. ان کی آرٹس میں جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کیا, جس طریقے سے وہاں پہ ظلم, بربریت اور بالخصوص جو خواتین پہ ظلم ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے پوری دنیا کو میسج دے دیا ہے کہ ہم مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری آج کی اس ایونٹ کا جو دوسرا سیشن ہے وہ آج مجھے بہت ہی زیادہ فخر محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام ہمارے مہمانان گرامی جو ہمارے بیچ موجود ہیں, انہوں نے اپنی بساط میں رہ کر جس طریقے سے کشمیر کاز کو سپورٹ کیا اور
ہر محاذ پر، چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہو، سوشل سیکٹر ہو، چاہے ہماری یوتھ ہو، سب نے ہر محاذ پہ کھڑے ہو کر جس طریقے سے کشمیر کاز کو سپورٹ کیا اور پوری دنیا میں کشمیریوں کے آواز بنے ہیں، تو ان کے لیے یوتھ فورم فار کشمیر کی جانب سے ہم نے ایک بہت ہی چھوٹا اور ادنا سا ایک ایوارڈ کا ہم نے اہتمام کیا ہے، جو کہ ان کی خدمات کی بدلے تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو آج ہم ایک لقب دینا چاہیں گے کہ ایمبیسیڈر آف پیس. وہ ایوارڈ سے نوازے جائیں گے جو ہمارے مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہے. جو ان کی خدمات ہے، جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کاز کو ایک ایک انڈیویجول نے ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہم بلوچستان کے عوام کی نظروں کے سامنے ہے، بالکل کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور لاسٹ میں ہمارے پاس ایک سیگمنٹ جو ہے وہ مشاعرے کا ہے، جس میں ہمارے شاعر حضرات اپنے شعر و شاعری کے ذریعے پوری دنیا کو یہ میسج دیں گے کہ ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی اپنے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. تو آج کے اس سیشن میں، آج کے اس ایونٹ میں جتنے بھی ہمارے پاس گیسٹ، ہمارے مہمانان گرامی جو ہمارے بیچ موجود ہے، میں آپ سب کو تہہ دل سے ویلکم کرتا ہوں. کاشی صاحب نے میرے بارے میں بہت کچھ بول دیا کہ میں نے کشمیر کی کاز کو اپنے کندھوں پہ لیے آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن یہ کاز صرف میرا نہیں ہے، یہ ذمہ داری میری نہیں ہے. بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے اٹھانی ہے، آپ لوگوں نے مظلوم کشمیریوں کی آواز بلند کرنی ہے، آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر پوری دنیا میں مظلوم اور نہتے کشمیریوں کی آواز کو پہنچانی ہے. جو ظلم، جو بربریت پچھلے 78 سالوں میں کشمیریوں پر ہو رہی ہے، اس کے خلاف بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان، پاکستان آرمی اور جتنی بھی ہمارے ادارے ہیں، جس طریقے سے پاکستان میں رہتے ہوئے پوری دنیا میں وہ کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہ کر پوری دنیا کو ایک میسج دینا چاہیے کہ پاکستانی قوم ایک جان ہو کر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. ٹائم اسکوائر سے لے کر نیلم اور جہلم جہاں پر ملتے ہیں، اس 2 میل تک، 2 میل سے لے کر خانہ فرہنگ ایران کوئٹہ تک، کائنات کا ذرہ ذرہ آج کے روز چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ کشمیر میں ہونے والے ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہونا چاہیے. آج کا دن اس بات کا شاہد ہے کہ کشمیر میں ہونے والا ظلم ایک ظلم کے علاوہ اور کچھ نہیں. چشم فلک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنت نظیر وادی کشمیر لہو رنگ ہو چکی. چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ سری نگر کی گلیوں میں ماؤں اور بہنوں کی آبروزنی ہوئی. چشم فلک دیدہ رہی کہ جب پہاڑوں میں کشمیریوں کی آزادی کی آوازیں گونجی. چشم فلک آج بھی دیکھ رہی ہے کہ جب اس ایوان میں یہ چند ذی شعور لوگ کشمیر میں ہوتے ظلم کے خلاف گھروں سے نکلے، اور تاریخ اس بات کی شاہد رہے گی کہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کا نشانہ بننے والی یہ تیسری نسل مزید ظلم نہیں سہ سکتی. اور اب وقت ہو چکا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کیا جائے، اور مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے سوا کچھ بھی نہیں کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے. اگر ہمارے سینے سے لگنا چاہیں تو ہمارے سینے تو بڑے کشادہ ہیں.
ہم نے تو نمک حراموں کو بھی 40 سال اپنے سینے سے لگا رکھا، تو اپنے بھائیوں کو کیسے ہم اپنے سینے سے جدا کریں گے؟ ہماری تو دلوں کی صدا ہے کہ کب کشمیر ہمیں پکارے اور ہم ان کو اپنے سینے سے لگانے چلے جائیں۔ ہم انہیں اپنے سینے سے لگانا چاہتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ آج کا یہ ایوان یہ قرارداد منظور کرے گا کہ کشمیر کو اس کا حق دیا جائے۔ اور وہ دن دور نہیں کہ جب احمد وقاص کاشی سری نگر پریس کلب کے مائک پہ کھڑا نظامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوگا، اور آپ ہم سب کے ساتھ یوتھ فورم فار کشمیر کے بینر تلے ہم ہر سال کئی موقعوں پر کشمیر کی صدا بلند کرتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس تقریب میں ہمارے درمیان ہمارے دوست ملک کے ایک ایسے سفیر موجود ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف کشمیر کے لیے آواز اٹھائی بلکہ ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے وہ کھڑے ہوئے۔ I warmly welcome Mr. Abul Hassan Nimiri. It's an honor for us that you join us, and your contribution for Kashmir are unvaluable. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ایک شعر عطا کرتا چلوں۔ پہلے شاعر ہوں، شاعری سے باز نہیں آؤں گا۔ کل خواب میں خدا سے ملاقات ہو گئی، کل خواب میں خدا سے ملاقات ہو گئی، امی جی سچ میں آپ کے جیسا لگا مجھے۔ بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا بانی صدر بزم سائنتیات محترمہ تسنیم صنم کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اتنا آج بڑھ کر تھینک یو محترمہ روشن روہت صاحبہ، میری صاحب، محترم صدر جاوید صاحب، میرے تمام باعزت مہمانان گرامی، میں تسنیم صنم بانی صدر بزم سائن۔ آج کا دن جسے دیکھیں خون کے آنسو رونے پر اس کو مجبور کرتا ہے۔ ہم شاعر جب شاعری کرنے آئیں گے تو اپنے خیالات کا اس وقت جو اظہار کریں گے وہ ایک ہمارے جذبات کا وہ بہاؤ ہوگا جو الفاظ کا سہارا لے کر کرتاس پہ بکھرتا ہے۔ لیکن اس وقت کشمیر وادی جنت نظیر، اس کی آزادی کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے، نکل رہا ہے، مشکل نہیں سمجھی، وطن کا کاز کو سامنے رکھا ہے، تو ہم پاکستانی بحیثیت پاکستانی اس بات سے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں کہ کشمیر کل بھی کشمیریوں کا تھا، آج بھی کشمیریوں کا ہے، اور کل بھی کشمیریوں کا ہوگا۔ انہیں آج کے دن یکجہتی کا حق عطا کر دیا جائے۔ یہ وہ حق ہے جس کے لیے وہ 78 سال سے لگاتار کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم سب مورلی ہر طرح سے ان کی سپورٹ کرنے کو تیار کھڑے ہیں۔ آج بھی آپ نے بھی دیکھا، ہمارے جنرل نے کہہ دیا، کلیئر ہے کہ ہم ان کے کاز کے پیچھے پورے کے پورے کھڑے ہیں، اور ہم کھڑے ہیں۔ ہم نے بحیثیت شاعر ادیب اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا ہم نے بحیثیت انسان وہ حق ادا کیا ہے جو کشمیر کی ماں، بہن، بیٹی اور یا کشمیری شہداء کا ہے؟ یہاں آ کر ہمارے الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے جس طرح بھی ممکن ہو۔ 5 فروری ہو یا کوئی اور کشمیر ڈے کے حوالے سے تاریخ، ہمیں کشمیریوں کے کاز کی مضبوطی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ہم سب مل کر آج اس وقت میں ہمیں بلوچستان بھر میں صرف بلوچستان کی بات کرتی ہوں، کئی تقریبات ہو رہی ہیں، سب کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج اس ایوان میں جو قرارداد بھی منظور ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہم اہل قلم، ہم شاعر ادیب، ہم عام سیاستدان، ہم عام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ کشمیر کاز میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں، وہ کبھی خود کو تنہا نہیں پائیں گے۔ اے کشمیریوں، آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں، تہہ دل سے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم
کشمیر کاس کے لیے مر مٹنے کو بھی تیار ہے۔ بزم سائم ادبیات نے وائی ایس کے ساتھ مل کر اس پروگرام کی جو بھی ترتیب بنی کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہر قدم پر۔ میں بحیثیت صدر آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اس سینسٹیو موضوع کے لیے بھی نکالا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اس کے بعد جو مشاعرہ ہوگا وہ شاید آپ لوگوں کی دلوں کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر دے۔ میں اگین آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور آپ تشریف رکھیے تاکہ پروگرام کو آخر تک آپ انجوائے کر سکیں۔ انجوائے تو نہیں کہوں گی، سن سکیں، یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ یہاں بولا جانے والا ایک ایک لفظ میرے ہی نہیں آپ سب کے دل کی آواز ہے۔ بس موقع ملنے کی دیر ہے، ورنہ یہ مائک جس کو ملے گا وہ یہی لفظ آ کر ادا کرے گا جو اس وقت میں ادا کر رہی ہوں، یا یہاں آ کر جو بھی مقرر ادا کرے گا۔ آپ سب کی سماعتوں پر شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ میں آپ سے مشاعرے میں ملاقات کروں گی۔ آپ سب کی سماعتوں پر شکریہ۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ تھے، کشمیر کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آخری دم تک کشمیر کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اب میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کے ساتھ کریں۔ آپ کی بھرپور کلیپنگ میں پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد صاحب۔ روشن صاحب جب اساتذہ موجود ہوں اور ان کی نصیحتیں، ان کی رائے نہ دی جائے تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلا سیشن یعنی کہ ایوارڈ ڈسٹریبیوشن سیشن، میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ہماری آج کی تقریب کے مہمان خاص، میزبان خاص، قابل صدر احترام ڈاکٹر ابوالحسن میری صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں درخواست کروں گا محترمہ تسنیم صنم صاحبہ سے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ان کے ہمراہ شیر احمد بلوچ سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ من قبل از اینکه بحث خودم شروع کنم یک چند بیت شعر میکنم که قصه عجلی هست و در وصف کشمیر. سفر چو طفل ز مادر جدا دل کشمیر، که سر ز شوق نهد در کنار پاکستان. چو مادری که ز فرزند شیرخواره جداست، نجات کشمیر آمد شعار پاکستان. ز سوی مردم ایران هزار گونه درود به ساکنان سعادت مدار پاکستان. برادران و خواهران عزیز، امروز در حالی روز همبستگی با کشمیر را گرامی می‌داریم که منطقه ما در میانه یک پیچ تاریخی حساس قرار دارد. سخنرانی من آقای باجک بر ترجمه. ما نه تنها برای حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم کشمیر، بلکه برای تأکید بر اقتدار و ایستادگی در برابر جبهه استکبار گرد هم آمده‌ایم. دوستان گرامی، جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار دفاعی خود قرار دارد. اگرچه دشمنان ما به ویژه آمریکای جهانخوار و شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی با زبان تهدید و تعرض سخن میگویند، اما پاسخهای قاطع ایران در ماه‌های اخیر نشان داد که دوران بزن و در رو به پایان رسیده است. ما ثابت کرده ایم که در صیانت از حاکمیت ملی و امنیت مردم خود با هیچ کس تعارف نداریم و هر گونه حماقت دشمن را با پاسخی در همگوینده در قلب اراضی اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در سرتاسر منطقه و جهان پاسخ خواهیم یافت. برادران بلوچستانی،
ما می‌دانیم که ناامنی‌های تحمیلی در منطقه بلوچستان چه در این سوی مرز و چه در آن سو ریشه در توطئه‌های بیگانگانی دارد که از نزدیکی دو ملت ایران و پاکستان هراسانند. دشمنانی که در غزه و لبنان شکست خوردند اکنون به دنبال انتقال ناامنی به مرزهای ما هستند. پیام ما روشن است: امنیت پاکستان امنیت ایران است. ما بر ضرورت تقویت همکاری‌های دو کشور تاکید می‌کنیم. اجازه نخواهیم داد ایادی آمریکا و اسرائیل از خلاهای مرزی برای ضربه زدن به برادری ما استفاده کنند. ضمن تجدید میثاق با آرمان کشمیر اعلام می‌کنیم که ایران مقتدر همچنان لنگرگاه ثبات در منطقه و پشتیبان همیشگی مظلومان از فلسطین تا کشمیر خواهد بود. ما به سوی آینده‌ای می‌رویم که در آن مرزهای ما نه مرزهای دلخوره بلکه مرزهای صلح، دوستی و رونق اقتصادی باشد. در روز همبستگی با مردم کشمیر بار دیگر بر تعهد خلل‌ناپذیر جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان‌های مشروع و انسانی مردم مظلوم کشمیر تاکید می‌کنیم. پیوند میان ایران و پاکستان فراتر از همسایگی پیوندی قلبی، فرهنگی و اعتقادی است و رنج مردم کشمیر رنج مشترک تمام امت اسلامی است. دوستان عزیز، موضع جمهوری اسلامی ایران همواره شفاف و مبتنی بر عدالت بوده است. همان گونه که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه‌ای بارها تاکید فرمودند، مسئله کشمیر یکی از جراحات جانکاه بر پیکر جهان اسلام است. ما معتقدیم که کلید صلح پایدار در منطقه تنها از مسیر احترام به حق تعیین سرنوشت و اجرای دقیق قطعنامه‌های سازمان ملل می‌گذرد. ما نمی‌توانیم چشمان خود را بر سالها پایداری و فداکاری مردمی ببندیم که تنها خواسته‌شان زندگی در سایه آزادی و کرامت انسانی است. صلح در جنوب آسیا محقق نخواهد شد مگر با شنیدن صدای واقعی مردم کشمیر. ایران و پاکستان به عنوان دو کشور برادر همواره در مجامع بین المللی صدای مظلومیت این منطقه بودند و خواهند بود. در پایان، ضمن تجدید از استقامت مردم کشمیر، امیدواریم که جامعه جهانی با خروج از سکوت و اتخاذ گام‌های عملی به این بحران طولانی خاتمه دهد. پیوند ما با شما در این مسیر پیوندی ناگسستنی است. نصر من الله و فتح قریب. زنده باد اتحاد ایران و پاکستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب میں تشریف لائے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم. میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایسے وقت میں یوم یکجہتی کشمیر کو منا رہے ہیں جب ہمارا خطہ ایک نازک اور حساس تاریخی موڑ پر کھڑا ہے. ہم نہ صرف کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کے لیے جمع ہوئے ہیں بلکہ استقبالی محاذ کے مقابل اقتدار اور استقامت پر زور دینے کے لیے بھی آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. معزز دوستو، آج اسلامی جمہوریہ ایران اپنی دفاعی اقتدار کے عروج پر ہے. اگرچہ ہمارے دشمن بالخصوص امریکہ اور صہیونی رجیم دھمکی اور جارحیت کی زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن حالیہ مہینوں میں ایران کے فیصلہ کن جوابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مارو اور نکل جاؤ یا ہٹ اینڈ رن کا دور ختم ہو چکا ہے. ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قومی حاکمیت اور اپنی عوام کی سلامتی کے تحفظ میں ہم کسی سے کوئی مصلحت نہیں برتتے اور دشمن کی کسی بھی حماقت کا جواب مقبوضہ علاقوں کے قلب میں کاری ضرب کی صورت میں دیا جائے گا. بلوچستان کے معزز بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان کے خطے میں مسلط کی گئی بدامنی چاہے سرحد کے اس پار ہو یا سرحد کے اس پار، یہ سب ان غیر ملکی سازشوں کا نتیجہ ہے
جو ایران اور پاکستان کے دو معزز ملتوں کے قربت سے خوفزدہ ہے۔ وہ دشمن جو غزہ اور لبنان میں پہلے شکست کھا چکے ہیں، اب ہماری سرحدوں کا رخ کر کے اپنی سازشوں اور بدامنی کو ہماری سرحدوں پر مسلط اور منتقل کرنے کے درپے ہیں۔ ہمارا پیغام واضح ہے، پاکستان کی سلامتی ایران کی سلامتی ہے۔ ہم دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ ہم امریکہ اور اسرائیل کے اعلی کاروں کو قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ وہ سرحدی خلا سے فائدہ اٹھا کر ہماری برادری اور ہماری قربتوں کو نقصان پہنچائے۔ ہم کشمیر کے نصب العین سے اپنے عہد کی تجدید کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ مقتدر ایران خطے میں استحکام کا لنگر اور مظلوموں کا حامی رہے گا، اور فلسطین سے لے کر کشمیر کے حق میں ہمیشہ اپنی آواز بلند کرتا رہے گا۔ ہم اس مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہماری سرحدیں خوف اور خدشات کی سرحدیں نہیں بلکہ امن، دوستی اور معاشی خوشحالی کی سرحدیں ہوں گی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہم ایک بار پھر اپنے مظلوم کشمیری عوام کے جائز اور انسانی مطالبات کی حمایت کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے غیر متزلزل عزم پر زور دیتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے درمیان رشتہ محض ہمسائیگی تک محدود نہیں بلکہ ایک قلبی، ثقافتی اور اعتقادی رشتہ ہے، اور کشمیری عوام کا دکھ پوری امت مسلمہ کا مشترکہ دکھ ہے۔ عزیز دوستوں، اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف ہمیشہ شفاف اور عدل و انصاف پر مبنی رہا ہے، جیسا کہ رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنئی بارہا زور دے چکے ہیں کہ مسئلہ کشمیر عالمی اسلام کے جسم پر ایک نہایت گہرا اور دردناک زخم ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ خطے میں پائیدار امن کی کنجی صرف حق خود ارادیت کے احترام اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مکمل اور درست عمل درآمد سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم ان لوگوں کی برسوں کی پرمحیط استقامت اور قربانیوں سے چشم پوشی نہیں کر سکتے جن کی واحد خواہش انسانی اور آزادی کے اقدار اور انسانی اقدار کے سائے میں زندگی بسر کرنا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کشمیری عوام کی حقیقی آواز کو نہ سنا جائے۔ ایران اور پاکستان دو برادر ممالک کی حیثیت سے بین الاقوامی فورمز پر اس خطے کی مظلومیت کی آواز ہمیشہ بلند کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ آخر میں کشمیری عوام کی استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ عالمی برادری خاموشی سے نکل کر عملی اقدام کے ذریعے اس طویل بحران کا خاتمہ کرے گی۔ اس راہ میں آپ کے ساتھ ہمارا بھی وہی ویژن ہے اور ہمارا رشتہ نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ نصر من اللہ والفتح القریب۔ ایران اور پاکستان اتحاد زندہ باد۔ ابو الحسن میری صاحب کا we really respect your words and your words are enough to define the Kashmir issue. اور ہمارے ہاں آج کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آج کی تقریب ایک ایسی جگہ پر منعقد کی گئی ہے کہ وہ ملک کہ جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا اور کشمیر کی آواز ہمیشہ سے ایران بنتا آیا ہے، چاہے کسی بھی قسم کا عالمی فورم ہو، ایران نے ہمیشہ کشمیر کاز کو سپورٹ کیا ہے۔ ہم مشکور ہیں انتظامیہ کے، بالخصوص وی آر ریئلی تھینکفل ٹو ابو الحسن میری کہ انہوں نے اپنا بھرپور تعاون ہمیں دیا، نہ صرف ہمیں دیا بلکہ بزم سائن ادبیات ایک کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ ہم سب سے پہلے خانہ فرہنگ ایران تشریف لائے، قدرت صاحب موجود ہیں، پھر الحمدللہ خانہ فرہنگ ایران ادب کا ایک کلیدی مرکز بن کر رہ گیا۔ ہمارے لیے یہ اعزاز سے کم نہیں۔ ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ وکاس
बस आपके मैंने बहुत सारे नाम रखे हुए, एक नाम मुझे याद आ गया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बिल्कुल जी, मैं यहाँ पर YFK की बाकी टीम का भी जरूर नाम लेना चाहूँगा। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं बिलाल, थैंक यू सो मच, आपकी मेहनत हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, आपने बहुत मेहनत की। उसी के साथ नाजिम खान जो कि YFK टीम के मेंबर हैं, नाजिम थैंक यू सो मच, और नज़ीर अहमद और तमाम वॉलंटियर जो YFK के साथ हमेशा मौजूद रहे और काम करते रहे। एक दफ़ा जोरदार क्लैपिंग बैकएंड टीम के लिए कि जिसकी मेहनत आप हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब मैं दावत खिताब दूंगा, आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ हाफिज़ इदरीस साहब। सर आपसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात के इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कश्मीर यूथ फोरम का कि उन्होंने इतनी बेहतरीन और पुरवकार एक तकरीब मुनक्कद की कश्मीरियों से अज़हार यकजहती के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों को क़ल्ब मियान युशद्दु बाज़ुहु बाज़ा एक जान बनाया है। मसलुल मुमिनीना फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तुआतुफ़िहिम मसलुल जसद, एक जिस्म लेकिन ये जिस्म जख्मी इस अंदाज के अंदर कि दुनिया के अंदर अगर कहीं पे खून बहता है तो मुसलमानों का बहता है, अगर इज्जतें लुटती हैं तो मुसलमानों की माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लुटती हैं, अगर कहीं पे जुल्म रवा रखा जाता है तो मुसलमानों के ऊपर। चाहे कश्मीर की मिसाल ले लें, उन 7 सिस्टर्स की बात कर लें जो आज तक आज़ादी के लिए पाकिस्तान के मुसलमानों की तरफ देख रही हैं। अगरचे आज भी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रही हैं, तो हम ये बात कहना चाहते हैं जो लोग मनातों को पूजते हैं, जो लात मनात भूतगा उसकी जो है प्रस्तुत करते हैं, राम के मानने वाले, कि याद रखना ये उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये उम्मत मोहम्मद अपने आप को जख्मी महसूस करती है, खून कश्मीर के अंदर बहता है, इज्जतें कश्मीर के अंदर लुटती हैं, चादरें रिदाएं वहाँ हमारी माओ बहनों बेटियों की कश्मीर के अंदर नोची जाती हैं। तो ये मत समझना कि ये उम्मत सोई हुई है, यहाँ के जवान सोए हुए हैं, यहाँ के मुसलमान सोए हुए हैं, नहीं, बल्कि जो मेरे नबी ने कहा था इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाह मिनन नार, मैंने 2 ग्रोह ऐसे हैं जिनको जहन्नम से आजादी का परवाना जारी कर दिया। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, एक वो ग्रोह है जो हिंद के अंदर जिहाद करेगा, अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए पहुंचेगा, जो अपने जवानों के खूनों को उनका बदला लेने के लिए पहुंचेगा, जो सैयद अली गिलानी रहमहुल्लाह ताला जो कब्ज़ के अंदर, जो जिंदान के अंदर शहीद कर दिए गए, जो फौत हो गए, जिन्होंने कहा था हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, जिन्होंने इंडिया का पासपोर्ट इस वजह से कबूल ना किया, जिन्होंने हरमैन की सरजमीन को ना देखा, इस वजह से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी वो औलाद से थे, जिनकी नस्ल से थे, वो सैयदजादा अपने नबी के उन गलियों को ना देख सका जिसके अंदर नबी ने पत्थर खाए थे, जिनके अंदर नबी ने तबलीग की थी, जिनके अंदर नबी ने सहाबा की जमात को खड़ा किया था, जिनके अंदर नबी ने मुआखात किया था, भाईचारा काम किया था। किस वजह से कहा इंडिया का पासपोर्ट नहीं कबूल, नहीं मंजूर, पासपोर्ट लूंगा पाकिस्तान का लूंगा, दारे हरमैन को देखूंगा तो पाकिस्तान के पासपोर्ट के अंदर तुमने ये समझा हमने सैयद अली गिलानी को बुला दिया, हमने सैयद अली गिलानी के सर को बुला दिया, हमने उस मर्द मुजाहिद उसकी आवाज को भूल गए, नहीं नहीं हम नहीं भूले। और मैं सैयदा, मैं आसिया अंदराबी अपनी उस बहन को जो आज भी जंदान के अंदर है उसको कैसे भूल जाऊं, मैं कासिम फत्तू को कैसे भूल जाऊं, मैं मुसर्रत आलम को कैसे भूल जाऊं, मैं यासिन मलिक को कैसे भूल जाऊं, मैं इन सब शहदा को, मैं इन सब गाजियों को कैसे भूल जाऊं, मैं अफजल गुरु जिसकी कब्र तुमने जेल के अंदर बनाई मैं उसको कैसे भूल जाऊं। और याद रख ये बहता हुआ खून, ये रगों में दौड़ता हुआ खून, ये इस अंदाज से बहेगा कि तू देखता रहेगा। ये पहले भी तूने देखा है हमारे नक्शे पर हमारा खून वहां बहता हुआ तुझे आज भी खिलाता है, तेरी नींदें हराम करता है। मुझे याद रख पाकिस्तान
पाकिस्तान नहीं भागा था, पाकिस्तान के कबाइल नहीं बन गए थे यूएनओ के अंदर। यूएनओ के अंदर क्या था? तो नेहरू क्या था, करारदादें पेश की, नेहरू ने पेश की। हमें जो सबक मिला, तू ये कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, तो अल्लाह के नूर को अपनी मुंहों से बुझाना चाहता है। लेकिन याद रख, ये उम्मत मोहम्मद वो है जिसके नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने यह सबक दिया था, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। मैं अपने नबी तुझे भेज रहा हूँ इस दुनिया के अंदर। क्या मकसद है? दुनिया के ऊपर तूने इस दीन को गालिब करना है, मुसलमानों को आजादियां दिलवानी है, मुसलमानों के बहते हुए खून के लिए अपने खून को बहाना है। और याद रख, मैं कभी तारिक बिन ज़ियाद की शक्ल में, कभी मूसा बिन नुसैर की शक्ल में, कभी मैं मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में, कभी कुतैबा बिन मुस्लिम की शक्ल में, वो मैं दरियाओं को अबूर करता हुआ, सहराओं को अबूर करता हुआ मैं हिंद को फतह करता था। मैंने 1000 साल वो मुसलमानों का सुनहरी दौर हिंद के ऊपर नक्काशी इसीलिए किया था कि मैं तुझे बतलाऊं। तू जो कहता है अखंड भारत बनेगा, मैं कहता हूँ अखंड पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर आजाद होगा, 7 सिस्टर्स आजाद होगी, हमारी मुसलमान बहनें बेटियां वो आजाद होगी। क्यों? मेरे रब का वादा है, लयबलुगुन्ना हाज़ल अम्र मा बलग़ अल-लैल वन-नहार। ये दीन पहुंचेगा, मोहम्मद की उम्मत पहुंचेगी, मोहम्मद के गुलाम पहुंचेंगे। जहां ये दिन पहुंचता है, जहां ये रात पहुंचता है, हर जगह पे, पहाड़ों में, सहराओं में, दरियाओं में हम पहुंचेंगे उम्मत मोहम्मद के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए, इसके गलबे के लिए, इस नूर को फैलाने के लिए, माँ बहनों बेटियों की इज्जत के लिए हम पहुंचेंगे। हम अपने बापों की वो सैयद अली गिलानी रहमहुल्लाह की आवाज को दुनिया के हर कोने में पहचाने के लिए। और तू लात मनात उस्सा और तू सोमनाथ बनाने वाला ये भूल गया, ये उम्मत कौन है? ये उम्मत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी की उम्मत है। मेरा नबी वो गैरत वाला था। मेरा नबी एक बहन की पुकार के ऊपर नंगी तलवार लेके रहमतुल लिल आलमीन मदीना की गलियों के अंदर जाता हुआ सहाबा को नहीं पुकारा। वजह क्या है? एक बहन ने कहा, एक उम्मत की बेटी ने कहा, वाहे इस्लाम है मेरा इस्लाम। यहूदी ने उसके ऊपर वो उसका नकाब नोचा था और मेरा नबी नंगी तलवार लेकर बाजार के अंदर निकलता हुआ यहूदियों के लिए अकेला ही निकल पड़ा। तूने मेरी माँ बहनों बेटियों के खून बहा दिए, तूने उनकी हृदय नोच ली और तू समझेगा कि यहाँ से मुसलमान नहीं उठेंगे। तू ईरान पे हमले का मामला करेगा, तू ट्राइका बनाएगा अमेरिका की शक्ल में, इसराइल की शक्ल में और हिंदुस्तान की शक्ल में। हम यहाँ पे चुप बैठे रहेंगे नहीं, हम आएंगे, हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, हम जूनागढ़ को आजाद कराएंगे, हम हैदराबाद दक्कन लेंगे, हम बंगाल मशरकी बंगाल, हम आज भी उसकी माँ की अपनी बहनों की आवाजें सुनते हैं, उसको आजाद कराएंगे। तेरे सीने के ऊपर मोम डाल के हम दिल्ली के ऊपर परचम लहराएंगे। अपने रब से भी वादा है, उम्मत मोहम्मद से भी वादा है, अपनी जान को भी कुर्बान करेंगे, अपने माल को भी कुर्बान करेंगे और फिर अपनी औलादों को भी कुर्बान करेंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, कश्मीर हमारा है। हमारी यहाँ से जाती हुई हवाएं वहां पे बादल बरसाती, वहां के बादल जहाँ की जमीनों को सैराब करते, हम गंदम का दाना खाते हैं, हम चावल खाते हैं, तो उस पानी से वो फसलें उगती हैं जो कश्मीर की तरफ से आता है। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं? नहीं भूलूंगा, अपने जिंदान साथियों को नहीं भूलूंगा, हम अपाजी आसिया अंदराबी को नहीं भूलेंगे, हम अपनी माँ बहनों बेटियों को नहीं भूलेंगे। आएंगे और जो बजोरे बाजू अगर लेना पड़ा, तूने युवाओं की करारदाद पे अमल किया तो इंशाअल्लाह कश्मीर को आजाद करवाएंगे। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत में किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस शोला बयानी के बाद हमारी शोला बयानी कहीं की न रही। बिल्कुल जी, नॉलेज और जोश से भरी हुई इस तकरीर और इन अल्फाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी नॉलेज में भी आपने इजाफा किया और हमारे अंदर के डिबेटर को भी दोबारा जगा दिया। हम जब स्टेज पर आते थे तो मैं और वकास तब भी हम इसी तरह से ही अपनी तकरीर किया करते थे। और जावेद साहब अगले मुकाबले में हमें पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दीजिए। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का, आपके अल्फाज का। आपके अल्फाज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कदर वाले हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
काबिल एहतराम रोशन खुर्शीद बरूचा साहिबा, डॉक्टर शकील रोशन हाफिज़ इदरीस साहब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वो फ़ारसी में एक शेर है कि गाहे गाहे बाज़ ख़वानी किस्से पारी न रहा, ताज़ा ख़वाही दाश्तन गर्दाब खाए सिंगरा। तो इन बातों को याद करना चाहिए हमेशा, जो हमारी ईमान का हिस्सा है, जो हमारा आने वाला कल है। जहाँ तक कश्मीर की तारीख़ का ताल्लुक़ है, हाफिज़ इदरीस साहब ने बहुत वज़ाहत के साथ, बहुत जोश के साथ वो सारी चीज़ें आपके गोशगुजार कराई। साहिबान इल्म है यहाँ पर, लेकिन जो नौजवान हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि कश्मीर की आज़ादी के लिए जब मुजाहिदीन यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से और कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर उसको आज़ाद कराने के लिए निकले, तो अक़वाम मुत्तहिदा में जाने वाला मुल्क जो था वो पाकिस्तान नहीं था। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया और वो करारदादें जिन पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान की जानिब से हैं। और जहाँ तक रायशुमारी का ताल्लुक़ है, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने प्लेबिसाइट कमिश्नर भी मुकर्रर किया, जिसका जो कैपिटल है वो जम्मू को रखा गया, और उसमें पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी नुमाइंदे मुकर्रर किए गए कि वो राय लें कश्मीर के लोगों की कि वो क्या चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ प्लेबिसाइट कमिश्नर मुकर्रर हो जाने के बाद भी जो बैकआउट जिस टाइम मुल्क ने किया वो हिंदुस्तान था। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर पहले दिन से कायम है, हमेशा कायम रहेगा। और यहाँ जब मेरा ताल्लुक़ तहरीक आज़ादी कश्मीर से, मैं जब बहुत नौजवान था उस वक्त से मैं उसके साथ मुंसलिक रहा। अली गिलानी साहब के इरशादात सुनने का मौका मिला। हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो आपने जो वीडियो देखी थी उसमें अली गिलानी साहब जो कुछ फरमाते हैं, वो ये नारा अक्सर लगाया करते थे। बहुत पहले, आज से 50 साल पहले भी हमने उन्हें यही बात कहते हुए सुना कि हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान कश्मीर का है। वो ये नहीं कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का है। उनका अक़ीदा इतना मजबूत था कि वो ये कहा करते थे कि पाकिस्तान कश्मीर का है। इस कमिटमेंट के साथ वो मर्द मुजाहिद लड़ता हुआ इस दुनिया से रुखसत हुआ। लेकिन जो हैरत की बात है, इतना बड़ा मुल्क, दुनिया में जमहूरियत का सबसे बड़ा चैम्पियन कहलाने वाला मुल्क, उसने अली गिलानी को दफन करने की इजाज़त भी नहीं दी। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नौजवान जो हैं उनके जहनों में ये बातें ताज़ा होनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि हम उस चीज़ को नहीं भूलेंगे जिसके लिए कायदे आज़म ने कहा था कि कश्मीर हमारी शहर है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। और फिर मैं एक तकरीब में शरीक था जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहुत सीनियर रहनुमा तकरीर कर रहे थे। तो उन्होंने बड़ी अजीब बात की थी, अच्छी बात की थी कि हमें पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मदद कीजिए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप अपने आप को मजबूत कीजिए। और अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान कश्मीर की तरफ नहीं देख सकेगा। आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए, कश्मीर हम ले लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ हालात उस तरफ जा रहे हैं कि हम मजबूती की बजाय कमज़ोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। दुआ यही है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, लफात ख़त्म हो, मसाइल हल हों और हम यकसुई के साथ उन अहदाफ पर
फोकस करें जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। एक शेर पे इख्तिताम करूँगा अपनी गुफ्तगू का कि नजूम बुझते रहें, तीरगी उमड़ती रहे, मगर यकीन सहर है जिन्हें खुदा से है। आप सब Shakir Saab, Sarwar Javed Saab, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यूथ फोरम ऑन कश्मीर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे हालात में भी इन्होंने ये रखा, इससे पता चलता है इनका जज्बा, और स्पेशली फॉर द यंग। जैसे एंटर हुई पता चला कि आर्ट एग्जीबिशन जो लिखा भी गया था, सबसे जो मुझे अच्छा लगा कि इस यूथ में भी कश्मीर के लिए जज्बा इतना है। When I saw ये इनके आर्ट के अंदर ही पता चल रहा था, और स्पेशली हमारी यंग गर्ल्स फ्रॉम SKB और यंग बॉयज जिस तरह इन्होंने पोर्ट्रेट किया था, जो पेंटिंग दिखाई थी, उसमें इन्होंने हर चीज़ को इतना माइन्यूटली दिखाया था कि क्या जुल्म कश्मीर पे हो रहा है औरतों के साथ, बच्चों के साथ। एंड आई वॉज रियली जो कलर्स की लगाए थे, मैं इतनी इम्प्रेस हुई कि हमारे यूथ में भी जो आज हम लोग में जज्बा है वही हमारे यूथ में भी जज्बा है। वो भी कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, वो भी कश्मीर की औरत स्पेशली बच्चों पे जो जुल्म हो रहा है वो बड़ी दुख की बात है। और अगर इसी तरह का हमारे यूथ में भी और हमारे में जज्बे भी रहे और हमारा जिस तरह ईमान है, इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर आज़ाद ज़रूर होगा। आई रिमेंबर मैं फेडरल में चंद वक्त के लिए कश्मीर अफेयर्स की वजीर भी बनी। मैं आज़ाद कश्मीर भी गई, आज़ाद कश्मीर के लोगों से भी मिली, उनका प्यार और मोहब्बत भी देखा। मगर एक बात उनसे मैंने ज़रूर सुनी, वो कहते थे हम अपने आज़ाद कश्मीर चाहते हैं। ये इनके अल्फाज मेरे जहन में अभी भी है। मैं यासिर जो इनके लीडर थे उनसे भी मिली थी, उनसे भी मेरी बातें हुई। उनमें इतना जज्बा था, वो चाहते थे, और जिस तरह वो कहते थे पाकिस्तान के बारे में प्यार मोहब्बत, और ये कहते थे कि पाकिस्तान चाहता है, वो हमारी आज़ादी चाहते हैं, वो हमारे दुख को समझते हैं। मुझे वो अल्फाज उनकी बैठ के उनके साथ मिल के बातें करना, उनके हुर्रियत की कॉन्फ्रेंस में भी मैं गई, वजीर होने के वजह मुझे एक मौका मिला। जबकि कभी कभी उनको भी गुस्सा आ जाता था, कहते थे आप लोग क्या कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्यों नहीं आगे आते। जबकि इनको पता नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान के लोगों में इनको पाकिस्तान में मिलाने के लिए जिस तरह हमारे लोग अपना खून बहाते हैं, हम वी आर नॉट बैक, हम चाहते हैं और इंशाल्लाह सब दुआएं करते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो। और जो दुख उनके लड़कियों बच्चों पे औरतों पे है, वो उससे अल्लाह मियाँ उनसे मैं कहूँ कि क्या उर्दू में अल्फाज अभी भूल गई, आई एम नॉट गुड इन उर्दू, हाँ इंग्लिश में बोलूँगी कि अल्लाह मैं तो दुआ करती हूँ और दिल से दुआ करती हूँ, जब भी ये कश्मीर दिन आता है ना तो यकीन करे आंसू आते हैं, मेरा दिल नहीं करता है। मैं कहती हूँ हर वक्त हम, क्योंकि मैंने तो खुद देखा हुआ है, मैं कहती हूँ हर साल हम खड़े होते हैं यही जज्बे की स्पीचें देते रहते हैं, मगर कब वक्त आएगा, वो खुशी का वक्त कब आएगा उसके हम आप टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ पे सुनते हैं, इस तरह औरतों पे जुल्म होता है। औरत क्या, मर्द क्या, बच्चों क्या, रोना आता है। रियली आई फील सो सैड एंड आई होप एंड प्रे, और हम सब दुआ करनी चाहिए हमें, अल्लाह मियाँ से दुआ करें कि कश्मीर आज़ाद हो। थैंक यू वेरी मच। और with a very heavy heart I must say कि बहुत दुख होता है। I am very upset क्योंकि मैंने
आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का था वहाँ भी गई, उनके पहाड़ों पे भी जाके उनके घर जिस तरह वो रहते हैं वहाँ भी गई, उनका दुख और सुख सुना भी, समझ नहीं आता था। हर जगह जब जाती थी, यकीन करें मुझे ज़्यादा कम सुनती थी, रोती ज़्यादा थी उनके दुख सुन के, कि जिस तरह इनके हालात है हम इधर वो महसूस करेंगे, हम बातों से महसूस करते, वो तो रियली वहाँ रह के महसूस कर रहे हैं। तो हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए, स्पेशली आज दुआ करें कि अल्लाह उनको आज़ाद करे और जो दुख वो सह रहे हैं अल्लाह उनको ये दुख न बताए, और हम इनके साथ हैं और पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के साथ ही रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ साथी, मेरे सीनियर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे एम्बेसडर्स और यूथ, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और आज हमें ज्वाइन किया एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे, कश्मीर पे। और खलील जबरान साहब ने बहुत अच्छी बात की कि दुनिया में वही लोग हलचल मचा सकते हैं जो अपने अंदर वजन रखते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर वजन पैदा करना पड़ेगा। मैं इस्माइल एम्बेसडर ऑफ आर्ट्स एक वॉलंटियर प्लेटफॉर्म है मेरा, और हम फ्री में आर्ट प्रमोट करते हैं यूथ में और बाकी बच्चों में। तो मेरे साथ ज्यूरी में थे खुदा रहीम साहब, डायरेक्टर यूथ एंड कल्चर बलूचिस्तान के। तो बहुत मुश्किल था, रिजल्ट बनाना थी, सब ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत ही मेहनत की थी। तो जो रिजल्ट हमने फाइनल किया उसमें पहला जो आर्ट का काम था, जो पहली पोजीशन जाती थी मिस फारिया रियाज को, आर्मी पाकिस्तान की पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। क्लैपिंग फॉर हर। प्लीज स्टेज पे आए। और सेकंड जो हमारे साथ आर्टिस्ट है मिस महक नईम, जिन्होंने कश्मीर फ्रीडम पे पेंटिंग बनाई थी। प्लीज ज्वाइन अस ऑन स्टेज। थर्ड पोजीशन हमारे पास थी मिस हीरा इकबाल की, कश्मीर पाकिस्तान पे उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। तो प्लीज आप भी स्टेज पे आए। और एक स्पेशल प्राइज था हमारे छोटे किड के लिए, हमारे यंगर एम्बेसडर्स के लिए। प्लीज आप स्टेज पे आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब अहमद वकास काशी साहब और यहाँ मौजूद तमाम मोअज़्ज़िज़ीन कोयटा, ख़वातीन व हज़रात, जनाब डॉक्टर मीरी साहब, और आज के इस प्रोग्राम को जो तरतीब दिया कश्मीर यूथ फोरम जो है, जिन्होंने हमें यहाँ मदद किया, उनका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आज कश्मीर डे के हवाले से इस प्रोग्राम का यहाँ खाना फरहंग में होना, ये भी इस बात की एक सनद है, तस्दीक है कि इस कश्मीर कॉज में, जिसे हम पाकिस्तान की शहरत कहते हैं, इसमें हमारा बरादर इस्लामी मुल्क ईरान, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इसमें हमारे साथ खड़ी है, कश्मीर के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह तादम खड़ी रहेगी। आज का जो दिन 5 फरवरी का दिन, जब हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरत है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जिस्म का वो हिस्सा है शहरत, जो किसी भी वक्त अलग नहीं हो सकता। उसके लिए यकीनन आज का दिन है, लेकिन कोई ख़ास दिन नहीं है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और हम ये कहते हैं कि कश्मीर से मोहब्बत, कश्मीर से चाहत, और कश्मीर हमारा हिस्सा है, ये हमारे रगों में दौड़ता है और ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है, बल्कि जब से मैं ये समझता हूँ कि मैंने होश संभाला है, और हर साल ये प्रोग्राम होते हैं, हम देख रहे हैं, इस वक्त ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि एक तब्दीली आ रही है। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो पाकिस्तान में हुआ, मौर का हक हुआ, उसके बाद आप देखें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो इज्जत दी,
اور جس طاقت کے ساتھ اور جس اعتماد کے ساتھ پاکستان کو آگے لایا، اسی طریقے سے ایک پوری دنیا میں ایک اپنا ایک پلان چل رہا ہے اس وقت جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں فورسی کر رہا ہوں کہ یہ امت کی تشکیل کا وقت ہے. جو آنے والا وقت ہے یہ امت مسلمہ کی تشکیل کا وقت ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے. احمد وقاص کاشی صاحب نے جو خواہش ظاہر کی کہ ہم سری نگر کے جو ہے پریس کلب میں ہو، تو انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور کشمیر کاز کے لیے ہم ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے حوالے سے آج بلوچستان میں ان حالات میں یہ پروگرام کا ہونا اور اتنے خواتین و حضرات کا اور معززین کا موجود ہونا، یہ بھی اس چیز کی سند ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کاز سے کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، نہ ہٹیں گے. اور میں آج کے اس جو ایوارڈ کا انہوں نے کہا اس کے لیے بھی مشکور ہوں. اچھا مجھے نہیں کہا تھا کہ بات بھی کرنی، میں نے پوچھا بھی تھا، لیکن پھر بھی بہت بہت شکریہ آپ تمام کا. تھینک یو جی. میرا نام ہیرا اقبال ہے اور میں ایک بگنر آرٹسٹ ہوں، اور اس پینٹنگ کے ذریعے میں کشمیر کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں. مائی نیم از فریہ. میں جو ہوں وہ فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں سردار بہادر خان یونیورسٹی سے. اور میری پینٹنگ کا تھیم جو ہے وہ ہے جیسے کشمیر کی آواز انڈیا نے جیسے دبائی ہوئی ہے اور جیسے ان پہ ظلم کر رہے ہیں، میں نے وہ اپنی پینٹنگ میں جو ہے دکھانے کی کوشش کی ہے. میرا نام جو ہے کنول ہے اور میں سوشل ورک کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور جو میں ایسے مطلب پینٹنگ بھی کر لیتی ہوں. تو میرا جو مطلب میں نے یہ پینٹنگ بنائی ہے، اس کا تھیم یہ کہ یہ انڈیا نے جس طرح جو ہے کشمیریوں کی آواز کو بند کیا ہوا ہے اور ان کو زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، میں نے اپنی پینٹنگ میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے. میرا نام عباد اللہ ہے. میں کلاس 10 کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے اپنے فن کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا نے کس طرح کشمیریوں پہ ظلم کر کے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی اور ان کی خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش کی ہے. السلام علیکم، میرا نام مہک ہے، اور آج یہاں وائی کے ایف کی طرف سے اور فیوچر ایمبیسڈر آف آرٹس کی طرف سے یہاں ایک ایونٹ 5 فیبرری کشمیر ڈے کے حوالے سے آرگنائز کیا گیا ہے، جس میں ہم نے اپنی پینٹنگس بنائی ہیں، وہ بھی کشمیر ڈے کے حوالے سے ہی ہیں، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے. اور اس میں ہم نے پیغام دیا ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، اور کشمیر جو ہے سزا دے رہا ہے آزادی کی پاکستان کو، اور پاکستان کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو ایک طرح سے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، بس یہی. السلام علیکم. یہ پینٹنگ میں نے خاص کشمیری بھائیوں کے لیے بنائی ہے. اس کے پینٹنگ کی مین تھیم یہ ہے کہ انڈیا چاہے کشمیر پہ جتنا ظلم کرتا ہے کرتا رہے، لیکن کشمیری پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے. انڈیا نے جو زنجیریں کشمیروں پہ باندھی ہوئی ہیں وہ کشمیر ایک دن توڑ کرے گا. پاکستان زندہ باد اور کشمیر بائندہ باد. پاکستان کا یوتھ ہمیشہ کشمیر کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا.